الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور ہم نے سورہ یوسف میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طویل واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، وہ بالتفصیل آپ کی خدمت میں کئی پروگرامز میں عرض کیا ہے۔ ایک اور مقام پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کئی اور مقام پر بھی ہے لیکن بہت ہی مختصر ہے، صرف نام ہی ذکر کیا گیا ہے، کوئی خاص ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ان آیات کو شامل پروگرام کیا جائے۔ تو ایک مقام اور ہے، وہاں پر ہم ذکر کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ آپ کون تھے اور آپ کا قرآن پاک میں کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ سورہ مومن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف کفار کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے انکار کرتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، دیگر انبیاء علیہم السلام کا۔ وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں آیت نمبر 34 میں ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ، اور بے شک اس سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو تم ان کے لائے ہوئے سے ہمیشہ شک میں ہی مبتلا رہے، یعنی جو کچھ وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا رہے۔ حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا، قلتم، تو تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی ان کے بعد کسی رسول کو۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح گمراہ فرما دیتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، شک لانے والا ہو، یعنی شک میں مبتلا کرنے والا ہو۔ تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کو تنبیہ کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی ایک مثال پیش کی ہے، اور اس میں واضح طور پہ اشارہ فرمایا ہے کہ ہر نبی کو اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ جب اس نے اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے پیش کیا ہے تو قوم نے اس کا انکار کیا ہے۔ پوری قوم نے نہیں، بہت سے لوگ ایمان بھی لے کر آتے رہے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہوتی تھی جو انکار کیا کرتی تھی، اور خصوصاً ان میں جو مالدار طبقہ ہوتا تھا، عمراء، رؤساء ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اس پہ ہم نے کئی دفعہ کلام بھی کیا ہے کہ جو قوم کا کسی بھی جہت سے بڑا ہوتا ہے، اس کو عزت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ کسی دوسرے کو ایسا دیکھتا ہے کہ چاہے وہ حق پر کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کی اطاعت قبول کر لی جائے تو اس کے لیے زوال عزت کا سبب بن جاتا ہے، سرداری جاتی رہتی ہے، تو عموماً پھر اطاعت اور اتباع نہیں کی جاتی، اور اس حق کو رد کر دیا جاتا ہے، اس حق کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ایسے لوگوں کی مذمتیں فرمائی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں، درس حاصل کریں، خصوصاً وہ حضرات کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی بھی لحاظ سے کوئی منصب عطا فرمایا ہے، وہ ان آیات پر غور کریں کہ یہ ہر دور میں ہوتا رہا کہ انبیاء علیہ السلام کے سامنے اس قسم کے لوگ جن کو کوئی مقام اور منصب حاصل تھا، وہ حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے، صرف اس وجہ سے کہ اس میں انہوں نے اپنے لیے کوئی دنیاوی نقصان دیکھا تھا۔ تو ایسے بہت سے لوگ اس دور میں بھی ہیں کہ جو کسی بھی جہت سے اپنے دنیاوی نقصان کو پیش نظر رکھتے ہوئے حق کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انتہائی کامل و اکمل ہیں، لیکن اسے قبول کرتے ہوئے 50 دفعہ آج کا انسان سوچتا ہے۔ کوئی سیاست دان ہے، کوئی شوبز سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی بزنس مین ہے، اور کوئی دیگر جیسے امپلائی ہوتے ہیں، بہت سے اداروں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں اگر ہم مکمل طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کر لیں تو پھر ہم اس ماحول میں چل نہیں سکتے ہیں جس ماحول میں اس وقت وہ ہیں۔ تو اب ان کے سامنے دو آپشنز گویا کہ آ جاتے ہیں، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور کامل غلامی کو اختیار کریں اور دنیا کا نقصان قبول کر لیں۔
اور یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے قطع نظر کر لیں، اپنی نظر کو پھیر لیں، صرف نظر کر لیں اور دنیا کو اختیار کر لیں۔ تو اس امتحان میں جیسے میں نے عرض کیا کہ خصوصی طور پہ جن کو کوئی منصب اور مقام حاصل ہو، انہیں پیسے کی لذت حاصل ہو، دنیا کے اندر عزت کا مزہ حاصل کر رہے ہوں، ایک بڑے منصب کا نشہ بھی حاصل ہو، تو کیسے پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی کی اس طرح غلامی کر لے کہ ان سب کی قربانی قبول کر لی جائے۔ لیکن سعادت مندی اسی میں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ایمان لانا شروع ہوئے اور سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، خصوصاً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ اب اس ہجرت کے اندر صحابہ کرام کو یقین تھا کہ ہماری زمینیں چھن جائیں گی، باغات چھن جائیں گے، مکانات پہ قبضے کر لیے جائیں گے، مویشی مال سب پہ کفار غالب آ جائیں گے۔ اور یہ قاعدہ شرعیہ بھی ہے کہ اگر ایک دارالحرب ہے، یعنی ایسا مقام کہ جہاں مسلمان آزادانہ اپنی مذہبی رسومات کو، کسی بھی رسم کو ادا نہ کر سکتا، اس کو دارالحرب کہتے ہیں۔ تو قاعدہ قانون شرعیہ یہی ہے کہ اگر دارالحرب سے کوئی مسلمان ہجرت کر جائے اور کفار اس کے مال پر غالب آ جائیں تو وہ مال کفار کی ملک میں چلا جاتا ہے، مسلمان کی ملک سے نکل جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی تھا، صحابہ کرام اس مسئلے کو جانتے تھے کہ ہم ایک دفعہ نکل گئے تو یہ سارا مال ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر فاتح کی حیثیت سے آپ داخل ہوئے اور سب کو جمع کیا، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی صحابہ سے کہ اپنا مکان، اپنے باغات لے لو ان لوگوں سے واپس، نہیں، جس کے ہاتھ میں تھا اسی کے ہاتھ میں رہنے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور کثیر صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہی چلے گئے تھے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ جب وہ وہاں سے نکلے تھے تو بالکل تنگ دستی کے مطلب بہت مالداری کے عالم میں تھے، بڑا پیسہ لے کے نکلے تھے یا اپنی پراپرٹیز وہاں بیچ کر نکلے تھے، نہیں، بہت ہی قسم پرسی کے عالم میں وہ وہاں سے باہر نکلے تھے۔ بعض تو ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس پہننے تک کے کپڑے نہیں تھے۔ تو یہ گویا کہ دیکھیں دنیا اور آخرت کا یہ سودا ہے، کوئی تو دنیا کے لیے آخرت کو بیچ دیتا ہے اور کوئی آخرت کے لیے دنیا کا سودا کر لیتا ہے۔ کامیاب وہی شخص ہے کہ جو آخرت کو فوقیت دے اور دنیا سے کنارہ کشی اس انداز سے اختیار کرے کہ کم از کم ناجائز اور حرام کی طرف نہ بڑھے۔ ویسے ہمیں دنیا سے نفع حاصل کرنا کوئی منع نہیں ہے، اگر جائز اور حلال طریقے سے انسان کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ذریعے بنا دے، اسباب بنا دے کہ انسان جائز طریقے سے مثلا لاکھوں روپے کما سکتا ہو، شریعت منع تو نہیں کر رہی، ہاں اس مال میں جو حق ہے اس کو ادا کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں انسان بسا اوقات ایک منصب حاصل کیے ہوئے ہوتا ہے اور اس منصب کے تقاضے کی وجہ سے پھر وہ تقاضائے شریعت کو بھول جاتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور اس کے لیے دنیا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر میں کھڑے ہو کر جواب دینا آسان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ مخالف عمل ہے کہ دنیا کے معاملات کو ترک کر دینا بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا انتہائی مشکل ہے۔ لیکن وہ اس کو آسان کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ جس نے ابھی کسی آزمائش کا مزہ نہ چکھا ہو، اس کا سامنا نہ کیا ہو، یا طنزیہ جملہ نہ کہا جائے تو ہم صاف یوں کہیں کہ اس آزمائش کی تلخی کو نہ چکھا ہو، تو وہ اس سے اتنا خوفزدہ بھی نہیں ہوتا ہے، اتنا اس کو ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ جس کا کبھی کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہو اسکوٹر چلانے والے کا، وہ دیکھیں بڑے بے پرواہ ہو کے چلائے گا، دائیں بائیں جیسے نوجوان ہوتے ہیں زگ زیگ میں بھی چلا رہے ہیں، گڑھوں میں گر رہے ہیں، ہاتھ بھی چھوڑ کے چلا رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک دفعہ خدا نخواستہ خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، شدید چوٹیں لگے، اس کے بعد یہ چلائے، شاید 100 میں سے کوئی ایک خردماغ ہوگا شاید کہ جو پھر بھی اس قسم کی حرکتیں کرتا رہے، ورنہ 99% ایسے لوگ ہوں گے جو خوفزدہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایک حادثے کی تلخی کو چکھ لیا ہے۔ تو ابھی میدان محشر کی تلخیاں تو ہم نے دیکھی ہی نہیں ہیں، وہ دیکھیں گے تو خود قرآن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہاں تو کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو ہم سے بطور فدیہ لے لے اور ہمیں چھوڑ دے۔ یعنی اتنی زیادہ وہاں پر پریشانی کا عالم ہوگا اور دنیا اتنی بے وقعت اور حقیر نظر آئے گی کہ انسان کہ اگر اس کو چھوڑ دے، یہ سمجھ لیجئے جیسے غریب آدمی ہے، اس کے پاس ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے،
اس میں ایک مٹکا ہے، تھوڑے سے کپڑے ہیں، ایک بکسے کے اندر اس کے سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے اور تھوڑا سا اور کچھ چیزیں ہیں، وہ اس کی کل کائنات ہیں۔ اگر کوئی کہے یہ ہمیں دے دو، وہ کبھی نہیں دے گا، وہ اس کو سب کچھ بہت کچھ محسوس ہوتا رہے گا کہ یہ میرا بہت کچھ ہے۔ لیکن اگر بعد اسے اس سے زیادہ مثال کے طور پر ایک بڑا سا مکان دے دیا جائے، سونے چاندی کے زیور دے دیے جائیں، کیش روپیہ بہت سارا دے دیا جائے، تو پھر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس سے بڑا تمہیں انعام دیتے ہیں اور وہ بولتا ہے نہیں بھی میں اسی کو اختیار کر کے رکھوں، اور بعد میں اس انعام کو دیکھے تو ضرور اس کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں اس کو چھوڑ دیتا، یہ اختیار کر لیتا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کا معاملہ بھی ایسا ہے، جس کے لیے ہم قتل کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم لوٹ رہے ہیں، جس کے لیے ہم دشمنیاں پال رہے ہیں، جس کے لیے ہم ٹانگیں کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کی، یہ انتہائی معمولی اور حقیر چیز ہے۔ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے ملنے والے انعامات پہ نگاہ پڑے گی تو ایک لمحے میں دنیا کی وقت ہماری نگاہوں سے نکل جائے گی، اور ہمیں احساس ہوگا کہ ہم تو مٹی کے ڈھیر سے محبت کرتے رہے ہیں، یہاں تو سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، ان سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس میں بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ، اور ضرور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تشریف لائے، بالبیناتی، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ اس سے مراد وہی ہیں، مطلب معجزات کے ساتھ آئے ہیں، ہر نبی ایک معجزہ لے کر آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی اپنے اندر بہت ساری نشانیاں لے کر تشریف لائے تھے، لوگ ان پر بھی ایمان نہ لائے۔ تو فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو تم ہمیشہ اس چیز کے بارے میں شک میں مبتلا رہے جو یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے۔ تو آج بھی دیکھیں ایسے ہی ہو رہا ہے، اس پہ غور کریں، ذرا تفکر کریں کہ وہ لوگ بھی شک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ آج بھی ہمارے مسلمان جو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ آخرت کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ شاید ہمارا کوئی سننے والا بھائی بہن یہ کہے گا کہ نہیں ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے، کامل یقین ہے، اور میں بارہا اس پہ کلام کر چکا ہوں کہ یہ کامل یقین نہیں ہے، شک ہی ہے۔ اس لیے کہ اگر کامل یقین ہوتا تو کامل یقین کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ کامل یقین ضرور انسان کی سوچ اور فکر، عمل، فعل کے اندر چینج لے کر آتا ہے، اس کی کیفیات، اس کی طبیعت بدل دیتا ہے۔ اور بارہا ہم نے ایک مثال سے آپ کو سمجھایا، پھر سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے اگر ہماری ایک کوئی شخص عام سا کھڑا ہو کر بولے یار سنا یار زلزلہ آئے گا رات میں 3 بجے، تو آپ کہیں گے ایسے بول رہا ہوگا، شاید دل میں تھوڑا بہت کوئی خدشہ پیدا ہو لیکن اتنا نہیں۔ لیکن اگر ہر نیوز چینل پر بریکنگ نیوز بار بار چلائی جائے، آج 3 بجے زلزلہ آئے گا، آج 3 بجے زلزلہ آئے گا، کوئی اپنے گھر میں نہ رہے، جو رہے گا بلڈنگیں گر جائیں گی، وہ پس جائیں گے، دب جائیں گے، اور کھلے میدانوں کے اندر لوگ آ جائیں، روڈوں پہ نکل آئیں، اگر نہیں نکلیں گے تو آپ کے مرنے کا اندیشہ ہے، کیا اس کے بعد بھی کوئی اپنے گھر میں رہے گا؟ یقیناً نہیں۔ ہر شخص اپنے بیوی بچوں اور قیمتی مال کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر آئے گا اور ضرور کسی محفوظ مقام پہ پناہ لینے کی کوشش کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک شخص نے کہا تو ہم نے کچھ عمل نہیں کیا، لیکن جب بریکنگ نیوز بار بار چلی ہیں ہر چینل کے اوپر تو ہم نے عمل کر لیا۔ وجہ وہی ہے کہ اس شخص کے کہنے سے اتنا کامل یقین حاصل نہیں ہوا، لیکن جب ہر چینل پر خبریں چلی ہیں تو ہمیں یقین کامل حاصل ہو گیا، اور اس یقین کامل نے ہماری طبیعت میں، کیفیات میں، ہمارے عمل میں انقلابی تبدیلی پیدا کی۔ ہم نے اپنی نیند کو چھوڑا، گھر کے سائے کو چھوڑ دیا، اپنے آرام کو چھوڑا، اور بیوی بچوں سمیت روڈ پر نکل آئے، اور اس مشقت کو برداشت کیا، پوری رات جاگنے کی مشقت، روڈ پر آنے کی مشقت، گرمی، جو اے سی میں سونے کا عادی ہے وہ بھی باہر گرمی کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا جب یقین کامل حاصل ہوتا ہے تو وہ انسان کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے کہ ان تبدیلیوں کو حاصل کرنے کے بعد مشکلات آسان لگتی ہیں، پریشانیاں آسان لگتی ہیں، کیونکہ اس یقین کامل سے اگر وہ کسی یقین کامل کسی مصیبت کے آنے کا ہو مثال کے طور پر، تو انسان اس مصیبت کو فیس کرنے سے دوسری مصیبت کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ بس یہی معاملہ ہے کہ جس مسلمان کو آخرت کا یقین کامل حاصل ہو کہ وہاں بڑی ہولناکیاں ہیں، بڑی شدت ہے، بڑی سختی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دنیا کی شدتیں اور سختیاں نہ چھوڑے، یعنی یہاں کی شدت اور سختیوں کو معمولی نہ سمجھے، یہاں کی ایسی چیزیں کہ جو اس کی آخرت میں آخرت کی تیاری میں غفلت کا سبب بن رہے ہیں ان کو ترک نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں آخرت کا یقین تو ہے، بالکل یقین ہے، اس کا انکار نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یقین کامل نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ یقین کاملیت کے درجے تک پہنچتا ہے تو لائف میں چینج آتا ہے۔ پھر ایسے شخص کی نہ نماز قضا ہوتی ہے، نہ روزہ چھوٹتا ہے، نہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑتا ہے،
نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ غیبت کرے گا، اور نہ فراڈ کے ذریعے، حرام کے ذریعے مال کو کمائے گا، نہ وہ کسی کا حق دبائے گا، نہ فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کرے گا، اس لیے کہ اس کو یقین کامل حاصل ہے۔ تو یہ ضرور سوچئے، اس کا مطلب یہ ہوا، ذرا تھوڑا غور و تفکر کریں کہ جو مسلمان گناہوں میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ دینداروں کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھتا ہے، ان پہ نیگیٹو کمنٹس دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، گالیاں تک بک دیتا ہے مثال کے طور پہ، تو اس کو آخرت کے بارے میں یقین حاصل نہیں ہے، یہ شک و شبے میں ہے۔ چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے اس کا نام عبد الرحمن ہو، چاہے وہ نور الدین نام رکھ لے، تو نام تو بڑے بڑے رکھ لیے جاتے ہیں، مسلمانوں والے نام ہوتے ہیں، لیکن کام ہمارے مسلمانوں والے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم کامل مسلمان نہیں بنے ہیں، اعتقاد مضبوط نہیں ہے۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو تم ہمیشہ اس چیز کے بارے میں شک میں ہی مبتلا رہے جو یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ یہی آج معاملہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قرآن جیسی عظیم کتاب لے کر آئے ہیں، جس کی کوئی اور کتاب ثانی نہیں ہو سکتی، مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابیں بھی اللہ کا کلام ہے، اور وہ یقیناً وہ قرآن کے مقابل ہیں، بالکل اللہ کا کلام بالکل برابر ہے، لیکن وہ جس وقت نازل ہوئی تھیں اس وقت ان کی جو حیثیت تھی وہ قرآن کے برابر تھی۔ آج جو موجودہ کتابیں ہیں، چونکہ ان میں تحریف ہو گئی ہے، لوگوں نے تبدیلیاں کر لی ہیں، انسانی تصرفات کا وہ کتابیں شکار ہو گئی ہیں، تو اب وہ کتابیں بہرحال قرآن کا مقابل نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس میں شک پیدا ہو گیا کہ شاید یہ لوگوں نے اپنے پاس سے اس میں ایڈنگ کر دی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کا ثانی اب کوئی کتاب اس موجودہ دور میں کوئی بھی کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن اس پاکیزہ ترین اور کامل ترین یقینی کتاب کو حاصل کرنے کے باوجود ہماری حالت کیا ہے، یہ سب کے سامنے، کہ کس قدر ہماری حالت ناگفتہ بے ہے۔ ہم یہ تو میں دائرہ ادب میں رہ کے عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا داروں کا مسئلہ نہیں، دین داروں کا بھی مسئلہ ہے۔ بہت سارے داڑھی والے وہ دین کو مکمل طور پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو مارکیٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں، اور لوگ ان پہ اس لیے اعتماد کر رہے ہیں جی مولوی صاحب ان کی تو داڑھی ہے، یہ کہاں جھوٹ بولیں گے، اور وہ اتنے زیادہ ڈیڑھ ہوشیار ہے، لوگوں کی جیبیں کاٹ رہا ہے اور وہ اپنی داڑھی کو کیش کر رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو میدان محشر میں اس کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس طریقے سے نیلام کرنے اور اس کے ذریعے جھوٹ بول بول کر غلط بیانی کر کے لوگوں کے سادہ لوہی اور ان کے اعتماد سے فائدہ اٹھانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شک سے یقین کی طرف آئیں، اور اس یقین کو حاصل کرنے کے بعد اپنے عمل کے اندر تبدیلیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ اب ہلاکا معنی ہلاک ہونا، یا ہلاک اس کا مادہ یہ ہے ہلاک، یعنی مصدر اس کا ہلاک ہے۔ تو اب اس کا اگر ترجمہ یوں کر دیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ہلاک ہو گئے، تو ہمارے ہاں ہلاک ہونے کا تصور کچھ اور سمجھا جاتا ہے، بم بلاسٹ میں اڑ گیا، گولی مار دی کسی نے، تو ہم کہتے ہیں یہ ہلاک ہو گیا ایک شخص۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے ہمیشہ یہی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ بڑا ناقص سا قرآن عظیم کا ترجمہ کر دیتے ہیں، ہمت تو کر لیتے ہیں لیکن بڑے الٹا سیدھا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے مکر کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، بعضوں نے مکر کا لفظ کر دیا ترجمہ ڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے۔ اب ہمارے یہاں مکر فریب کے معنی میں آتا ہے، چلاکی کے نیگیٹو سینس میں اس کو یوز کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض چال کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ تم بھی چال چلتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی چال چلتا ہے۔ اب چال چلنا یہ بھی ایک عجیب و غریب سا لفظ ہے، تو جو محتاط علماء انہوں نے خفیہ تدبیر اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم مکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرماتا ہے، تو ترجمے میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا، جھوٹ بولا تاکہ لوگ ان پر اعتماد کر کے بعد میں آنے والے نبیوں کے اوپر اعتماد ہی نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کو سوچتے سمجھنے کی